نیکیوں کو برباد کر دینے والی 8ویں چیز اور آج کا تیسرا عمل، انسان جب لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، وہ حق تلفی عزت کے معاملے میں ہو، وہ حق تلفی مال کے معاملے میں ہو، تب انسان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کل قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں لے کے برائیاں ڈالنے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والا 9واں عمل، کتنی مشکل سے میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ٹائم نکالا، وقت نکالا، وضو کیا، دکان چھوڑی، لیکن میرے نبی نے فرمایا ایسا نمازی جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لا یتم رکوع ولا سجود، جو نماز کے لیے آیا نہ اس نے رکوع پورا کیا نہ اس نے سجدہ پورا کیا، اور حدیث رسول ہے کہ چوروں میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 9واں عمل نماز کو جلدی جلدی پڑھنے والا، تیز تیز پڑھنے والا، جلدی جلدی سجدہ اور جلدی جلدی رکوع کرنے والا، یہ وہ بد نصیب ہے جس کی نماز کی نیکی اللہ برباد کر دیتا ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، صحابی رسول، نماز پڑھی، جلدی جلدی سجدہ، جلدی جلدی رکوع، جیسے آج ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کاش ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ ہم ہر بات میں مسلک کو لے کے آ جاتے ہیں، خدا را اس بات کو اپنے ذہن سے ہٹا کے اور یہ ذہن لے کے کہ یہ بات میرے نبی کی بات ہے، یہ پیغام میرے نبی کا پیغام ہے۔ ارے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کیا جاتے ہی دروازہ کھلتے ہی آپ اس بندے کو اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہیں؟ نہیں، آپ پہلے سلام کرتے ہیں، پھر آپ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، پھر آپ اس سے 2-3 باتیں کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یار میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ دنیا میں کسی کے دروازے پہ جائیں تو ادب کا اس قدر تقاضا اور اس قدر خیال رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے دروازے پہ آئیں، اللہ کے دربار میں آئیں تو بدتمیزی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سجدے ایسے نہ کرو جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوے کی طرح ٹھونگے کیا ہے؟ فرمایا سجدے جاؤ تو سجدے جا کے آرام سے سجدہ کرو، ایک سجدہ کر لو تو پھر دوسرے سجدے کے لیے اس وقت تک نہ جھکو جب تک تمہاری کمر بالکل سیدھی نہ ہو جائے۔ صحابی رسول کو 3 دفعہ میرے نبی نے لٹایا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ۔ وہ آیا، پھر نماز پڑھی، جلدی جلدی جس طرح پہلے پڑھی تھی، پھر نبی نے واپس کر دیا، تیسری بار پھر واپس کر دیا۔ اخیر وہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے، آپ بتا دیں کیسے پڑھوں۔ فرمایا میرے صحابی جب تو نماز پڑھے، رکوع کے لیے جائے، رکوع سے اس وقت تک سر کو نہ اٹھا جب تک تیری کمر رکوع میں بالکل سیدھی نہ ہو جائے، یہ سر اور تیری کمر بالکل برابر ہو، اور رکوع سے جب سر اٹھا لے اس وقت تک نیچے سجدے میں نہ جھک حتی تطمئن قائما، جب تک تو بالکل سیدھا نہ کھڑا ہو جائے۔ اندازہ کریں ذرا کون کس قدر اور کتنی نمازوں میں ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ورزش نہیں کر رہے، جلدی کس بات کی ہے، دوڑ کہاں کی لگائی ہوئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، بلکہ یہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، ظالمہ تو نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب سجدے کے لیے جاؤ تو سجدے میں جانے کے بعد اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤ جب تک تیرے جسم کی 7 ہڈیاں زمین پہ نہ لگ جائیں۔ وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ یہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پاؤں کے پنجے 6 ہو گئے۔ یہ ناک اور پیشانی، اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیشانی لگی ہوئی ہے مگر ناک زمین پہ نہیں لگا ہوا۔
نبی نے فرمایا سجدہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک یہ 7 ہڈیاں، 1 2 یہ 3، 2 آپ کے گھٹنے، 5 اور 2 آپ کے پیروں کے پنجے، انگلیاں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 7 اعضاء زمین پہ نہیں لگے تو سجدہ ناقص ہے، اور جس کا سجدہ ناقص ہے اس کی نماز نامکمل ہے، بلکہ نماز اتنی نامکمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کو، جو نمازیں آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ نماز میں آ کے ہمیں سکون مل جائے یا سکون سے نماز پڑھ لیں، وگرنہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، رکوع کے بعد ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، دڑم سے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے میرے نبی کے نماز سکھانے کا؟ اس طریقے کو تو میرے نبی نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تیری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جس نماز میں خشوع و خضوع نہیں، 2 سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھنا نہیں، رکوع کے بعد سجدے کے لیے جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا نہیں، اس یہ نماز ناقص ہے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو ایسی نماز پڑھتا ہے، ایسی نماز پڑھنے والے کے لیے خود اس کی نماز بد دعا کرتی ہے، زیک اللہ کما زیتنی، بدبختہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔ آج کی گفتگو کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ نیکیوں کو برباد کر دینے والے اور نیکیوں کو ضائع کر دینے والے جو عمل میں نے آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی اور صحیح معنوں میں نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک 9 چیزیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں، میں خلاصے کے طور پہ گن دیتا ہوں۔ شرک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ریاکاری ایسا جرم ہے، دکھلاوا، جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کاہن اور نجومی اور یہ بابوں کے پاس جانا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ رزق حرام جب تک میں کھاتا رہوں گا میرا کوئی عمل قبول نہیں ہے، نیکیاں ضائع اور برباد اور ڈرین ہو رہی ہیں۔ تنہائیوں کو جس انسان نے پاک نہیں رکھا، خلوت میں تنہائی میں گناہ کرنے والا انسان، یہ بھی اللہ رب رحمان سے جو نیکیاں ملنے والی اور اجر ملنے والا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد احسان جتلانے والا، نیکی کر کے اس کو یاد کرنے والا اور دوسرے کو شرمندہ کرنے والا، یہ انسان بھی اللہ کے دربار میں اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور ایسا نمازی جو 40 50 سال سے نماز تو پڑھ رہا ہے مگر اس کی نمازوں کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، یہ انسان بھی اللہ کے دربار میں اپنی نمازوں کے اجر سے محروم رہتا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے، اور پھر اس نیکی کو حفاظت کرنے کی ہر ممکن اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔